اچھا، اب یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ 3 آیتیں آ رہی ہیں، اس میں مینرزم سکھایا جا رہا ہے. صدقہ دینا خود ایک سیکھنے والی چیز ہے، اور کس رویے ایٹیٹیوڈ سے دیکھنا ہے وہ الگ سیکھنے والی چیز ہے. پیسہ دو لیکن دکھ نہیں دینا ساتھ میں. پہلے اخلاق کی فیاضی سکھائی گئی ہے اور پھر پیسے کی فیاضی ساتھ ساتھ سکھائی گئی ہے. اخلاق کی فیاضی ہم نے کہاں سیکھی؟ سورہ بقرہ میں سیکھی. قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی طرح بات کیا کرو. اور حدیث میں آتا ہے الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات کرنا وہ بھی صدقہ ہے. تو کلام کا بھی صدقہ، رویے کا صدقہ اور پیسے کا صدقہ. دس ہیز ٹو گو ہینڈ ان ہینڈ. تو کیا ہوگا جب اس طرح سے رویہ اختیار کریں گے تو جس کو دے رہے ہیں تو جو لے رہا ہے اس کی تو دنیا بن جائے گی، اور جو دے رہا ہے اس کی دنیا اور آخرت. یہ یاد رکھیں، صرف آخرت نہیں، دینے والے کی دنیا اور آخرت دونوں بنے گی. تو لہٰذا دونوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے. تو یہ بات آگے آ رہی ہے، الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بتایا تھا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا. اور نمبر 2 خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، چاہے کسی رشتہ دار کو ہی دیا جا رہا ہو. ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور خرچ کر کے وہ احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں. احسان کی بات بھی ہم نے کل کر لی تھی کہ بار بار ان کے اوپر وہ روب نہیں جماتے، احسان نہیں جتاتے، اور نہ ان کو اذیت دیتے ہیں کہ حقارت کے ساتھ دیا جائے، گھٹیا سمجھ کے ان کو دیا جائے، اور پھر ان کو تانے دیے جائیں کہ تم لوگوں کا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا، ہر وقت مانگنے کے لیے آ جاتے ہو، تم تو یوں ہو اور ایسے ہو. تو کوئی اذیت نہیں پہنچاتے. لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. عند ربہم، قریب، الا نہیں کہا، طرف نہیں، عند، قریب ہے بالکل ان کے رب کے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں. اچھا، اس کی ضد اگر ہم لے کر آئیں اپوزٹ، کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ تو کر دیتے ہیں، اس کے بعد احسان جتاتے ہیں اور پھر اذیت دیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ خوف اور رنج ہوگا ان کو. ان کے لیے خوف ہوگا اور ان کے لیے رنج ہوگا. دنیا میں بھی دینے کے بعد چین نہیں ملے گا. بعض لوگ دے تو دیتے ہیں دوسروں کو، پھر اتنا جلتے کڑتے ہیں اس کے اوپر کہ کوئی حد اور انتہا نہیں، کہ فلاں کو اتنا دیا، اس نے کیا کیا بدلے میں نے یوں کیا، اس نے کیا کیا بدلے میں نے اس کو اتنے پیسے دیے، دیکھو کیا کیا اس نے، تو مانگا کیوں لوگوں سے. تو لہٰذا جس نے احسان جتایا اور جس نے دے کر اذیت، دینے کے بعد اذیت بھی ساتھ ہی دی، تو پھر اس کو خوف ملے گا اور وہ غمگین بھی رہیں گے. پر اگلی آیت، قول معروف، ایک میٹھا بول، و مغفرہ، اور کسی ناگوار بات پر چشم پوشی. مغفرہ یہاں یعنی گناہوں کی مغفرت کی بات نہیں آ رہی. یہاں مغفرہ کا ورڈ بالکل ایک لٹرلی یعنی کہ لٹرل معنوں میں آیا ہے، لغوی معنوں کے اندر. بھلی بات کہنا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ گڑ نہ دے تو گڑ کی سی بات تو کرے. مثال کے طور پہ کسی کو نہیں دینا فار ایکس وائی زی ریزن، مطلب ہو سکتا ہے نہ ہو دینے کے لیے، یا ہمیں اندازہ ہے کہ ان کو تو مانگنے کی بس ایک عادت ہی پڑ گئی ہے، ہر وقت مانگنا. وہ بھی برا لگتا ہے نا، یہ دے دیں، اچھا یہ ایکسٹرا تو یہ مجھ کو دے دیں، وہ اچھا نہیں لگتا انسان کو. تو ہم کو بھکاری اور مانگنے والا بنانا تو نہیں ہے کسی کو. آگے انشاءاللہ بھی ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے رسول نے کیا کیا ہم کو ہدایات دی ہیں مانگنے کے بارے میں بھی. یا کوئی بھی ریزن ہے ہم نہیں اگر دینا چاہتے تو آرام سے معذرت کر لیں. قول معروف، تو قول معروف کے اندر میٹھا بول، اس میں کیا آ گیا کہ بہت نرمی کے ساتھ معذرت کر لینا. قول معروف ان کے اندر مشورہ بھی آ گیا کہ دیکھو تم کو ہر وقت مانگنے کی ضرورت ہے، تو تم ایسا کرو کہ کمائی کا یہ ایک اور ذریعہ ہے، اس کو تم آزما کر دیکھو. تمہارے گھر میں آخر سارے مرد کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں نوکری نہیں کر رہے؟ چلو فلاں جگہ نوکری اویلیبل ہے تو چلو وہاں اس کو تم نوکری دلوا دو. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ اپنے معاشرے پر ہم رکھ کے اگر دیکھیں، آپ کی اگر میڈز ہیں وہ آ کے مسلسل آپ سے مانگتی ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ قول معروف، کوئی ان کو بھلا مشورہ دیں. اور پھر ان کو یہ بھی بتائیں کہ وہ کہتی ہے باجی بچی کی شادی ہے، مائیوں کرنا ہے، مجھ کو مہندی کرنی ہے، اتنا جہیز دینا ہے اور مجھ کو تو ویڈیو بنوانی ہے. تو قول معروف کیا ہوگا؟ امر بالمعروف، سنا ہے نا امر بالمعروف. تو کیا ہوگا کہ اس کو بتایا جائے کہ دیکھو یہ چیزیں جو ہیں یہ بلا وجہ کا بوجھ ہیں، یہ تم نہیں کرو.
ان چیزوں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. تو فضول خرچیاں جہاں ہو رہی ہیں، بیجا اخراجات جہاں کیے جا رہے ہیں، تو وہاں بھی ان کو سمجھانا بجھانا کہ کیوں تمہارے اخراجات تمہارے قابو میں نہیں آ رہے، یہ بھی ان کو تھوڑی کاؤنسلنگ بھی کرنی ہے اس کے اندر. تو قول و معروف میں آج کی اصطلاح میں ہم کاؤنسلنگ بھی کہہ سکتے ہیں. کسی کا بھی یہ معاملہ یہ ہو، مثال کے طور پہ کوئی ہے، اب وہ ان کو بس قرضے مانگنے کی عادت ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرضے لے لے کے بلا وجہ کا لائف سٹائل بڑھائے چلے جا رہے ہیں. تو قول و معروف کیا ہوگا کہ ان کو بتایا جائے کہ بھائی تم اپنا لیونگ سٹینڈرڈ اپنی چادر کے حساب سے رکھو، جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلاؤ، ان چیزوں میں تم کیوں پڑتے ہو جو کہ تم افورڈ نہیں کر سکتے. یہ سب چیزیں قول و معروف کے اندر آتی ہیں. وہ مغفرتن غفرا کا مطلب ہوتا ہے کور کر دینا. مغفر ہیلمٹ کو کہتے ہیں، ہیلمٹ سر کو کور کر دیتی ہے. تو مغفرہ یعنی کہ جب آپ نے وہ آپ سے کچھ مانگنے آئے، کیا مانگنے آئے؟ پیسہ، ٹھیک ہے، اور آپ نے ان کو کیا دیا؟ قول و معروف، مشورہ، یا آپ نے معذرت کر لی. ریئیکشن کیا آئے گا آگے سے؟ خوش ہوں گے کیا؟ نہیں، ہو سکتا ہے 4 باتیں سنا دیں آپ کو. تو مغفرتن، درگزر کر دو، کور کر دو کہ ٹھیک ہے یہ ناگوار بات کر رہے ہیں تو رہنے دو، جانے دو، کوئی بات نہیں. اور ایک اور بات یہ تجربے نے یقیناً سکھائی ہوگی ہم میں سے بہت سے لوگوں کو کہ جن کو جتنا دیا جاتا ہے وہ اتنی ہی بعض دفعہ برائیاں بھی کرتے ہیں. تو کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بہترین صدقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کو دے جو تیری برائی کرتا ہو. تو الحمدللہ وی آر آل بلیسڈ. اللہ نے ہم سب کو ایسے رشتہ دار یقیناً دیے ہوئے ہوں گے یا جاننے والے کہ جن کے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں، تو ان کو تو پھر ضرور دیں، اور پھر ان کی ناگوار باتوں سے ضرور چشم پوشی کر لیں. وہ شکایتیں کرتے پھرتے کہ ہم تو مانگنے گئے تھے دیا نہیں. اپنی سپوزنگ ننیال میں گھر ہیں تو جا کے امی سے شکایت کر دیں گے کہ اس سے تو میں نے کہا اتنا نہیں دیا، اتنا تھوڑا دیا یا نہیں دیا. اور اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں، یا ننیال میں یا ددیال میں یا سسرال میں یا جاننے والوں میں. تو درگزر کریں. اور انسان کو جب یہ چیز پہنچتی ہے کہ فلاں نے میری شکایت کی ہے اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم آلریڈی کتنا ان کو دیتے رہتے ہیں، تو انسان کیا سوچتا ہے؟ اب تو نہیں دیں گے، آئندہ نہیں دیں گے. کہ نیچرل چیز ہے نا، جو انسان کے اندر ایک اریٹیشن پیدا ہوتا ہے کہ اچھا یہ کیا اب نہیں دیں گے. یا دل چاہتا ہے کہ جا کے ذرا جتائیں ان کو کہ اتنا تم کو دے چکی ہوں میں، یاد ہے تم کو فلاں موقع پہ تم کو میں نے 250 روپے دیے تھے، یاد ہے تم کو. تو یا یہ کہ تم لوگوں کا یہ طریقہ ہے، تم نے شکایت کی ہے میری. نہیں، یہ نہیں کریں، یہ گھٹیا پن نہیں ہونا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے پیسے والا کیا ہے تو اللہ سے ظرف بھی ساتھ ساتھ مانگیں، اور اللہ سے ہمیشہ دعا کریں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی 7 پشتوں کے لیے. اللہ اوپر والا ہاتھ رکھے، اللہ دینے والا ہاتھ رکھے، اللہ کبھی نیچے والا ہاتھ نہ کرے. دیکھیں نا، یہ مانگنا کتنا مشکل کام ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا. اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں. جن کو اللہ نے اولاد دی ہے ہم میں سے، کہ ہم دیکھیں کہ ہماری اولاد محتاج ہے. کبھی ماموں کے پاس جاتی ہے مانگنے، کبھی خالہ کے پاس جاتی ہے، کبھی چچا کے پاس مانگنے جاتی ہے، کبھی ہمارے پاس مانگنے آتی کہ پلیز دے دیں. کیا دل پہ گزرے گی ہمارے، بتائیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ غنی رکھ ہم کو، اور یہ دینا اس کو سعادت محسوس کیا کریں، اریٹیٹ نہ ہو. حالانکہ ہم اریٹیٹ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے دینے والا بنایا ہے. تو یہ ہے دراصل قول معروف و مغفرہ. چشم پوشی کر دو، درگزر کر دو، ڈھانک دو ان کی بری بات کو، زیادہ دل کے اوپر نہیں لو، اور ان کو برا بھلا نہیں کہو جا کر. خیرون، بہتر ہے، من صدقہ، اس صدقے سے بہتر ہے کیا چیز؟ اچھی بات بتانا اور ان کی غلط باتوں کو درگزر کر دینا بہتر ہے. خیرون، بہتر ہے، من صدقتن، ایسے صدقے کے مقابلے میں، یتبعها اذا، جس کے پیچھے دکھ لگا دیا گیا ہو، جس کے پیچھے دکھ لگ گیا، تکلیف لگا دی اس کے پیچھے. بہتر ہے کہ پھر اچھی بات کر لو. واللہ غنی حلیم، اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے. یہ ہے دراصل اللہ کا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ اتنا حلم والا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کتنی ہمیں اپرچونٹیز دیتا ہے کہ ہم الحمدللہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. اللہ بھی تو معاف کرتا ہے نا، تو ہم بھی معاف کریں لوگوں کو. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے، اور نیکی یہ بھی ہے کہ تو اپنے بھائی سے کھلے چہرے کے ساتھ ملے. کھلے چہرے کے ساتھ کیا؟ یعنی کہ ہنستے چہرے کے ساتھ، مسکراتے ہوئے، اسمائل کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں کھلا چہرہ. دیکھیں جب فرون کرتے ہیں تو چہرہ کنسٹرکٹ ہو جاتا ہے نا، اسمائل کرتے ہیں تو کھل جاتا ہے، کھل جاتا ہے.
تو کھلے چہرے کے ساتھ، کھلے چہرے کے ساتھ ملے. اور یہ کہ اپنے ڈول سے اس کے ڈول میں پانی ڈال دے، یہ بھی صدقہ ہے. اپنے ڈول سے اس کے ڈول میں پانی ڈال دے. تب تو ڈول نہیں ہوتے. اب کھانے کی میز پر بیٹھی ہیں، سب لوگ بیٹھے ہیں، بوٹل رکھی ہے، تو سب لوگ خود پانی لے سکتے ہیں. ہاتھ ہیں سب کے دو یا نہیں؟ ہے نا. اب بھائی کہتا ہے کہ پانی دے دو، تو بہن کہتی ہے ہاتھ نہیں ہے تمہارے؟ ہاں ہے اس کے ہاتھ، لیکن اگر اس حدیث پر عمل کرنا ہے تو جب وہ مانگے تو ڈال دیں، اور اس سے اعلیٰ درجے کی نیکی بتائیں. مانگنے کا انتظار بھی نہیں کریں، خود ہی ڈال دیں، پہلی سب کے گلاسوں میں پانی ڈال دیں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں سب اویلیبل ہیں. چیریٹیز دیٹ ہیل اینڈ سوتھ اینڈ بلیس، یہ کوئی پویم ہے کہ وہ نیکیاں اور وہ صدقات کہ جو کہ انسان کو ہیل کرتی ہیں، سوتھ کرتی ہیں، بلیس کرتی ہیں، وہ تو انسان کے قدموں میں پھولوں کی طرح بکھری ہوئی ہیں، کہ ایسی کوئی ہمارے لیے آؤٹ آف ریچ نہیں ہے. یہ چیزیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. تو اس کو ایک زمانے میں جو ہمارے خاندان کی بڑی بوڑھیاں تھیں وہ کہتی تھیں خدمت گزار ہونا. تو یہ خدمت گزاری کا جو مزاج ہوتا ہے پوری طرح سے، صرف اپنے ہی آپ کو نہیں سنبھالتے رہنا، اپنے منہ میں نوالے نہیں ڈالتے رہنا، آگے بڑھ کے دوسروں کا خیال کرنا کہ ان کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، اور پھر پہلے ہی سے ایک اندازہ لگا لینا کہ اس کو کیا چاہیے ہوگا. تو دینے والا مزاج جس کا ہوتا ہے اس کا ہر چیز میں دینے والا ہوتا ہے، صرف پیسے تک محدود نہیں ہوتا. اپنی خدمت سے، اپنے ہاتھ پاؤں سے وہ دوسروں کے لیے کرتے ہی چلے جاتے ہیں. تو یہ اس کا بتایا ہے یہاں پر کہ اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر باطل مت کر دو. پھر بتایا، اب یہ پہلے کہا کہ کیا کرو، پھر کہا کہ دیکھو ایسے نہیں کرنا، اچھی طرح دو، بری طرح نہیں دینا، باطل نہیں کر دینا اپنے صدقات کو. پہلے فی سبیل اللہ تھا، اب عام صدقے کا ذکر کر دیا گیا. اچھا، اب کون جو ہے وہ من اور ادا کے ساتھ صدقہ دیتا ہے اور اپنے سارے صدقات کو باطل کر دیتا ہے؟ یعنی قیامت کے دن تو وہ یہ سوچ کر آئے گا کہ میں نے تو اتنا دیا، میں نے تو لوگوں کا اتنا خیال کیا، رشتہ داروں کو دیا، غریبوں کو دیا، اللہ کی راہ میں دیا، لیکن ساتھ ہی دو چیزیں لگا دی تھیں جسے نل اینڈ وائڈ کر دیا اس کے صدقات کو، کچھ بھی نہیں نکلے گا اعمال نامے میں سے. جیسے اب نوکروں کو مثال کے طور پہ، وہی ہمارے یہاں چونکہ بہرحال ہاؤس ہیلپ کا کانسیپٹ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاؤس ہیلپ جس طرح ہم ان کو ٹریٹ کرتے ہیں، باہر کے ملکوں میں ان کو ایسے ٹریٹ نہیں کیا جاتا. ہمارے یہاں بہت زیادہ ان کو ڈانٹا جاتا ہے، بہت برا بھلا کہا جاتا ہے، بہت ان کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے. ان کو یہ بھی اجازت نہیں ہوتی کہ ہم ان کو اپنے ساتھ بیٹھنے بھی دیں. یہ واحد ملک ہوگا دنیا میں کہ وہ صوفے پہ نہیں بیٹھ سکتی، کام والی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتی، ہماری بستر پہ نہیں بیٹھ سکتی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ بیگم صاحب کو دیکھو سر، کرسی پر آ کے بیٹھ گئی. یہ ہم لوگوں کے یہاں یہ ایٹیٹیوڈز ہیں، یہ رویے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اور کہیں ہم کو نہیں ملتی. تو یہ بھی ہے دراصل ایک مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے. عزت کریں، یہ دو لوگوں کی دراصل سیلف ریسپیکٹ کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. کہ غربت ہی ہے نا، تو غربت کے ساتھ ان کو اتنا بے عزت کرنا یہ بات مناسب نہیں، ان کی غربت کی وجہ سے بے عزت کرنا یہ مناسب نہیں. تو کہا کہ صدقات دو، اچھی طرح سے دو. اور یہ بھی ہم کو پازیٹیو سائیکالوجی میں بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ دینے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں. اور یہ تجربے کیے باقاعدہ انہوں نے اس کے اوپر. کسی کو لوگوں کو پیسے بانٹے، ایک نے سارے پیسے اپنی ذات پہ خرچ کر لیے، ایک نے دوسروں کو دیا اس میں سے. تو جس نے خود شاپنگ کری تھوڑی دیر کو تو پلیجر ملا. دیکھیں یاد رکھیں، پلیجر اور ہیپینس یہ دو الگ الگ چیزیں. پلیجر کا تعلق سینسز کے ساتھ ہے، ہمارے حواس کے ساتھ ہے، اور ہیپینس کا تعلق ہماری روح کے ساتھ ہے. تو دنیا پلیجر اورینٹیڈ ہو گئی ہے. شاپنگ کی ہے، وہ ایک ہائی ملتا، شاپوہولکس ہوتے ہیں نا، خرید 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 خرید، ہر چیز خریدنی ہے ان کو، جو چیز نظر آ گئی خریدنی ہے، اور ایک نہیں، ایک ہی طرح کی 4 چیزیں لینی ہیں ان کو. وہ ٹیمپرریلی پلیجر تو ملے گا ان کو، لیکن ایک دفعہ وہ چیز گھر آ جاتی ہے، اس کی وہ ویلیو نہیں رہتی جو شوکیس میں نظر آ رہی ہوتی ہے. اور جو دوسروں کو دیتے ہیں اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ دوسروں کو مثال کے طور پہ کسی کے علاج کے لیے پیسہ دے دیا اور وہ صحت مند ہو گیا، کسی کی پڑھائی کے لیے پیسہ دیا اور وہ اپنے پیروں پہ کوئی کھڑا ہو گیا، تو اس کا جو پلیجر ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، انکریز ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے خوشی کا نسخہ بتایا ہم کو، اور لہٰذا احسان نہ جتاؤ 2 لوگوں کو. لیکن جو لوگ احسان جتاتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، ان کی مثال بتائی. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یہ تو اس طرح کا انسان ہے جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، صرف دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں، لوگ کہیں کتنا سخی ہے،
اور قیامت کے دن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سب سے پہلے 3 لوگوں پہ بھڑکائی جائے گی۔ اللہ کے ہاں جو مقدمے پیش ہوں گے ان میں کس کا مقدمہ ہوگا؟ ایک اس شخص کا مقدمہ جس کو اللہ نے پیسہ دیا اور اس سے اللہ نے پوچھا کہ میں نے تجھ کو پیسہ دیا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا اللہ میں نے تیرے راہ میں خرچ کیا۔ اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے، اس لیے خرچ کیا کہ لوگ اس کو سخی کہیں کہ بڑا جنرس ہے، بڑا میگنانمس ہے، اور وہ تو کہا جا چکا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اور یہ کیا کریں ہم، پھر بھی شو آف کی ٹینڈنسی ہے انسان کے اندر نا، سنبھالتے سنبھالتے بھی چیزیں سلپ ہو جاتی ہیں۔ اب وہ جو ہم نے بات کی کہ ایک ہی یعنی کہ ایک موقع ہے جس پہ کہ ہم بتا کے دکھا کے خرچ کر سکتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو یا اپنے اگلی جنریشن کو بتا کے، اس میں بھی لمٹ سے نہ گزریں زیادہ، جتنی ضرورت ہے کبھی کبھار مینشن کر دیا تو کر دیا، اس سے زیادہ نہیں۔ تو تکلیف دینے والے کو کمپیئر کیا جا رہا ہے دکھاوا کرنے والے سے۔ ریا الناس، ریاکاری کر رہے ہیں تو قیامت کے دن کوئی اجر نہیں پائیں گے، اس کا کوئی بدلہ نہیں ملنے والا ان کو۔ اور یہ ریا جیسے آپ کو بتایا کہ اس میں نیت ہوتی ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو ہم دیں گے۔ جیسے کبھی کسی جگہ چیک ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کس سائز کا چیک ہوتا ہے؟ اس سائز کا، اور کس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ چیک دے رہے ہیں اور دیکھ کس کو رہے ہیں؟ کیمرے کو۔ تو بس کیمرے انہیں کیپچر کر لیا، اللہ کے ہاں کیپچر نہیں ہوا۔ جو اللہ کو دیتا ہے پھر وہ تصویریں نہیں کھنچواتا، پھر وہ یہ شرط نہیں لگاتا کہ یہ میں نے ڈونیٹ کیا ہے، اب آپ میرے نام کا اس کے اوپر ایک پلاک لگائیں، آپ ایک پلیٹ لگائیں، اس پہ لکھا ہو کہ یہ جو اسپتال کا یہ والا ونگ ہے یہ فلاں نے بنایا ہے، انہوں نے ڈونیٹ کیا تھا۔ امیجن کریں اس بلڈنگ میں یہ جو چیزیں لگی ہیں یہ سب ڈونیشنز ہی تو ہیں، جیسے کہ ہم زکوٰۃ تو لگاتے نہیں یہاں پر۔ اب ہر چیز پر ایک نام لکھا ہوتا ہے، یہ پنکھا اس نے دیا ہے تو یہ پروجیکٹر فلاں نے دیا ہے تو یہ اے سی فلاں نے دیا ہے۔ تو عجیب تماشا لگتا کہ نہیں لگتا، لیکن ہمارے ہاں ہے یہ ٹینڈنسی اس طرح کی چیزوں کی۔ تو دیں، بس اللہ کے لیے دیں، اور جس نے دکھاوے کے لیے دیا تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ ایسا جس نے کہ جیسے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، نہ آخرت پر ایمان ہے، اس کو دکھاوا وہی کرے گا جس کو اللہ سے ملنے کی امید ہے، جس کو اللہ کے آگے ایگزیبٹ کرنا ہے، جس کو وہاں ایگزیبیشن لگانا ہے قیامت کے دن۔ وہ دنیا میں کیوں دکھائے گا؟ یہاں تو چھپائے گا وہ، اور چھپا چھپا کے رکھے گا۔ اور یہ چھپانا نیکیوں کو، یہ بھی اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ جن لوگوں سے محبت ہوتی ہے ان کے ساتھ سیکرٹس شیئر کیے جاتے ہیں، کسی کو نہیں بتانا، بس میرے اور تمہارے درمیان۔ تو یہ نیکیاں سیکرٹ ہونی چاہیے، خاص طور پہ خرچ کا معاملہ، یہ اللہ اور میرے درمیان سیکرٹ، کسی کو نہیں بتاؤں گی کس کو دیا۔ تو مائنڈ سیٹ یہی ہونا چاہیے کہ پتہ چل گیا لوگوں کو تو ٹھیک ہے، مجھے تو فرق نہیں پڑتا، اور نہیں پتہ چلا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ریاکاری میں تو ان کو رونا آ جاتا ہے اگر وہ کسی کو کچھ دیں اور وہ نہ بتائے۔ اچھا، اب جب ہم صدقات کی بات کرتے ہیں ہمیں محتاجوں کا اور غریبوں کا اور غیروں کا خیال آتا ہے۔ صدقات کے اندر تحفے بھی شامل ہیں، تحفے بھی صدقہ ہیں۔ تو بتائیں ہم تحفے کیسے دیتے ہیں ایک دوسرے کو؟ کسی کو تحفہ دیا آپ نے، ٹھیک ہے، بہت حسین آپ نے سوٹ دے دیا کسی کو، انہوں نے سلوایا، پہنا، کسی پارٹی میں آئیں وہی سوٹ پہن کے، اور لوگوں نے تعریفیں شروع کریں کہ بہت ہی خوبصورت سوٹ ہے۔ اب آپ کس انتظار میں بیٹھیں گی؟ بتائیے، فرمائیے۔ کہ وہ کہیں گی کہ یہ تو بہن نے دیا ہے مجھ کو، یہ تو میری ساس نے دیا ہے، یہ تو میری بہو نے دیا ہے۔ اب اللہ کی بندی بولتی ہی نہیں، انتظار کرتے رہے 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ، موڈ آف ہو گیا اپنا، اور پھر جا کے فوراً اپنی بیٹی کو یا اپنی بہو کو یا اپنی اماں سے کہا، اتنا کہہ نہیں سکتی تھی کہ میں نے دیا ہے وہ تحفہ۔ کرتے اس طرح سے۔ اچھا اب وہ تحفہ دے دیا کسی کو، اب پتہ چلا کہ وہ خود تو خیر انہوں نے پہنا نہیں پہنا الگ کہانی ہے، ہم نے سوٹ کسی کو دیا، وہ پتہ چلا کہ وہ سوٹ ان کی میڈ نے پہنا ہوا ہے۔ اب بتائیں کیا حال ہوگا مزید؟ پھر ہم اپسیٹ، اب تحفہ دے کے تو ہم سر پہ سوار ہو جاتے ہیں نا کہ میں نے دیا اب تم کو ہی پہننا ہے۔ بھئی آپ نے دے دیا، آپ نے جب دے دیا تو اس کی جو ملکیت ہے وہ ٹرانسفر ہو گئی کہ نہیں؟ ہو گئی نا، بس بات ختم۔ اس کے آگے اب کوئی حق نہیں کہ ہم پوچھیں کہ فلاں چیز تم نے خود کیوں نہیں استعمال کری اور تم نے آگے کسی کو کیوں دے دی۔ تحفے دیتے ہیں پھر پوچھتے رہتے ہیں وہ فلاں سیٹ کہاں گیا تم کو جو میں نے دیا تھا، وہ بندے کدھر ہے جو میں نے تم کو دیے تھے، وہ جوڑا کدھر گیا جو تم کو میں نے دیا تھا۔ بھئی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ دے چکے، اب نہ آپ کو اذیت دینی ہے، نہ آپ کو اس کا حساب لینا ہے، اور نہ آپ کو احسان جتانا ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں فلاں جو تم کو میں نے وہ جو چیز دی تھی نا، جو فلاں انگوٹھی دی تھی، پتہ ہے وہ کتنی کی ہو گئی ہے، اب وہ اتنی کی ہو گئی ہے۔ تو یہ من اور ادا ہے کہ نہیں؟
تو لہٰذا ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. تحفے دیں. اور اچھا تحفہ دینے کے بعد ایک سوٹ دے دیا, اب ایک تو اس انتظار میں بیٹھے کہ ہر ایک کے آگے اکنالج کریں گے کہ میں نے دیا, اور دوسری کیا ایکسپیکٹیشن ہے, مجھے بھی دیں گے. سردیاں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی, اب یہ مجھ کو بھی دیں گی, اور نہیں دیا انہوں نے. تو یہ سب چیزیں دیکھیں اس کے اندر موجود ہیں. یا نوکروں کو کچھ دیا اور اس کے بعد کیا توقع کری کہ جو ہم نے ان کو یہ صدقہ دیا, اب ہم جب اتوار کو بلائیں تب یہ آئیں, یا اگر ان کا ٹائم 5 بجے تک کا ہے اور ہمارے گھر آج دعوت ہے تو یہ 9 بجے تک رکیں. اور انہوں نے کہا کہ باجی میں تو نہیں آ سکتی اتوار کے دن. پھر فرمائیے ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کتنا بھی دے دو ان لوگوں کو. ایسے طوطا چشم ہوتے ہیں, مروت تو ہے ہی نہیں ان کے اندر, اور جو ہماری کہانیاں شروع ہوتی ہیں پھر اس کے بعد, تو پھر اس سے بہتر تھا نہ دیتے. قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی, بات یہ ہے. تو لہٰذا دیں تو بہت محتاط ہو کر دیں, پر اس چیز کے مقابلے میں پھر ان سے کوئی توقع نہیں کریں, توقع نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ریاکاری کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. صدقہ دیں, تحفہ دیں, جوڑا دیں, اپنے رشتہ داروں کو دیں یا غریبوں محتاجوں کو دیں, پر دے کر خاموش, اس کے بعد زیادہ ذکر نہیں کریں. ہم تحفہ دے کے بھی سب کو بتاتے ہیں پھر ہم نے کیا دیا کسی کو, اس کی بھی کیا ضرورت ہے. جس کو دیا اس کا دل خوش کرنے کے لیے دیا. یہ ہدیہ جو ہوتا ہے, ہدیہ دراصل محبت بڑھانے کے لیے ہوتا ہے. تحادو تحابو, تحفے دو محبت بڑھاؤ. یا ایک اور اذیت, چلیں دوسری طرف کی اذیت, اب کسی کو جوڑا دیا, بعض دفعہ لوگ واپس کر دیتے ہیں, کہتے ہیں مجھ کو پسند نہیں آیا تم لے لو واپس. یہ خود کتنی اذیت ناک چیزیں دیکھیں. یا یہ کہ اوہ کہتے ہیں اتنی گھٹیا چیز مجھ کو دی ہے انہوں نے, یہ اس طرح کا انہوں نے ہینڈ بیگ مجھ کو دیا ہے, میں تو یہ یوز ہی نہیں کرتی. یہ کتنی گھٹیا باتیں ہیں ساری. تو یہ اذیت بعض دفعہ دونوں طرف چل رہی ہوتی ہے. صدقہ دینے کے بھی آداب ہیں اور صدقہ لینے کے بھی آداب ہیں. جو تحفہ جس نے دے دیا الحمدللہ کہہ کے اس کو لے لینا چاہیے. محبت وصول کریں اس کے اندر سے جس خلوص کے ساتھ اس نے دیا ہے, اور قیمت اور پرائس ٹیگ نہ دیکھتے رہیں خالی ہر چیز کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس طرح سے اذیت دے دے کے, تنگ کر کے, کم ظرفی کے ساتھ دیتے ہیں, اگر اللہ دولت دے تو اللہ تعالیٰ سے ظرف مانگنا چاہیے. اللہ ہم کو اعلیٰ ظرف بنا دے, ہمارا ظرف اونچا کر دے اللہ تعالیٰ. دولت ہونا اور گھٹیا ظرف ہونا بہت تکلیف دہ چیزیں ہیں. تو وہ تو ایسا ہے جو کہ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کو خرچ کرتا ہے. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس, اس شخص کی مانند اذیت دینے والا جو کہ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کو خرچ کرتا ہے. ولا یؤمن باللہ, اور وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا. والیوم الآخر, اور آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتا.